پینٹ شرٹ تو میں نے بختیارے کے گھر پر ہی چھوڑ دی تھی اور اس کی جگہ شلوار قمیض پہن لی تھی جو میرے لمبے چوڑے وجود پر بھلی لگ رہی تھی۔ میں آبادی میں پہنچ چکا تھا۔ میرا ارادہ زمیندار اللہ وسایا کے ڈیرے پر جانے کا تھا، کیونکہ بقول چھیمے کے ٹرک وہیں رکا تھا اور وہیں اسے راحلہ کی گری ہوئی جوتی ملی تھی۔ دیہاتی طرز کی دکانیں بھی کھلنا شروع ہو گئی تھیں۔ ایسے ہی ایک دکان والے سے میں نے اللہ وسایا کے ڈیرے کا راستہ پوچھ لیا تھا اور اب میں اسی طرف کو چلا جا رہا تھا۔ ایک سائیکل سوار قریب سے گزرا تو اس بھلے مانس نے مجھے پیچھے بیٹھنے کی اخلاقاً دعوت دے ڈالی۔ میں اس کا شکریہ ادا کر کے اچھل کر بیٹھ گیا۔ اس بیچارے کو میرے وزن کے سبب زیادہ زور لگانا پڑا تو میں راستے میں اتر گیا۔ ڈیرہ آبادی سے ذرا ہٹ کر جنوبی سمت پر تھا۔ اس طرف مجھے سرخ پختہ اینٹوں کے کشادہ گھروں کی تعداد زیادہ نظر آئی۔ یہ شاید چھوٹے موٹے زمینداروں کے گھر تھے۔ باہر چند جیپیں اور موٹر گاڑیوں کے علاوہ گھوڑے بھی بندے نظر آئے۔ کہیں کہیں نئے ماڈل کی موٹر سائیکلیں بھی تھیں۔ ایک بل کھاتا راستہ کاٹ کر میں کشادہ جگہ پر پہنچ گیا۔ سامنے نظر پڑی، وہاں ایک بڑی سی مستطیل عمارت نظر آئی جس پر تازہ رنگ کیا گیا تھا۔ وہاں ایک ٹریکٹر ٹرالی سمیت موجود تھا۔ ایک پرانے ماڈل کا ٹرک بھی کھڑا تھا۔ 3-4 پائیاں اور سرکنڈوں کے کچھ موڑوں پر چند ایک لوگ بیٹھے چائے پیتے نظر آئے۔ میں ان کے قریب جا پہنچا اور سلام کیا۔ ان لوگوں نے خوش اخلاقی سے جواب دیا اور مجھے بیٹھنے کے لیے موہڑا پیش کر دیا۔ پھر چائے کا پیالہ تھمایا اور کھانے پینے کو پوچھا تو میں نے شکریہ کے ساتھ انکار کر دیا اور بولا مجھے ٹرک ڈرائیور چھیمے کی تلاش تھی، سنا ہے وہ یہاں آیا تھا۔ میں نے دانستہ اس کا ذکر کر دیا۔ آہو جی، آیا تو تھا، ایک نے کہا، پر وہ تو راتی مال اتار کر چلتا بنا تھا۔ اوہ اچھا، میں نے چونکنے اور پریشان ہونے کی ایکٹنگ کی۔ تم ایسا کرو، وہ ابھی سڑک والی سرائے میں ٹھہرا ہوا ہوگا، وہیں اسے ڈھونڈو ورنہ نکل جائے گا آگے۔ پہلے والے نے مشورہ دیا۔ اوہ اچھا ٹھیک ہے، آپ کا شکریہ، میں نے کہا اور واپس ہو لیا۔ میں نے اس بات کی تصدیق کر لی تھی کہ چھیما یہاں آیا تھا۔ دوسری بات یہ کہ اگر راحلہ ان لوگوں کو نظر آئی ہوتی تو یہ ضرور اس کا ذکر مجھ سے کرتے۔ میں کسی امید پر 2-3 چکر ڈیرے کے آس پاس لگاتا رہا، پھر آگے بڑھ گیا۔ راحلہ اسی گاؤں میں موجود تھی۔ کہاں اور کس کے پاس اس بیچاری نے بے سر و سامانی کے عالم میں پناہ لے رکھی تھی، اس کا پتہ چلانا مشکل ضرور تھا مگر ناممکن نہیں۔ دن دھیرے دھیرے طلوع ہو رہا تھا، دھوپ نکلنے لگی تھی، زندگی پوری طرح بیدار ہو چکی تھی۔ بیل گاڑیاں اور 2-1 تانگے بھی آتے جاتے دکھائی دیے۔ میں گھروں کی درمیانی گلیوں میں بظاہر بے مقصد اور کسی آوارہ گرد کی طرح گھومتا پھر رہا تھا کہ اچانک مجھے ایک گلی سے شور شرابے کی آواز سنائی دی۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ شادی کا ہنگامہ تھا۔ اس شور میں ڈھول اور نفیریوں کی بھی آوازیں نمایاں تھیں اور کبھی ایک آدھ بار کسی مسافر لاری کے ہارن کی بھی آواز سنائی دے جاتی۔ میں اس گلی سے نکل کر بازار بھری گلی کی جانب مڑ گیا۔ وہاں ایک بڑے سے گھر کے سامنے چمک والی گول ڈبہ بس کھڑی تھی۔ لوگوں کا ہجوم تھا۔ لڑکے والوں کی بارات لگتی تھی اور شاید دلہن لینے کے لیے دوسرے شہر یا دیہات جانے کے لیے تیاریاں کر رہے تھے۔ مرد، عورتیں اور بچے خوشیاں مناتے اور گانے گاتے بس میں سوار ہو رہے تھے۔ کچھ افراد بس کی چھت پر بھی چڑھ رہے تھے۔ بس روانگی کے لیے تیار تھی۔ لگتا یہی تھا کہ لمبا سفر ہے، ورنہ اتنی صبح روانگی کا کیا مطلب ہو سکتا تھا۔ گھر کو بھی رنگ برنگی جھنڈیوں اور برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا۔ بس کے آگے ایک رنگین جھنڈیوں سے سجی سمری ہوئی بڑی سی کار بھی کھڑی تھی۔ میں سر جھٹک کر ابھی آگے بڑھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ اچانک چونک پڑا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ اطراف میں کھڑے دیگر مقامی دیہاتیوں کے ہجوم سے ایک جوان سی لڑکی برآمد ہوئی۔ اس نے سر پر بڑی سی چادر اوڑھ رکھی تھی جو خاصی میلی کچیلی ہو رہی تھی، اور یہی نہیں، اس کے لباس کی بھی کم و بیش یہی حالت تھی۔ وہ تیزی سے برات والے ہجوم میں شامل ہو کر بس میں سوار ہونے لگی تو ایک موٹی سی زرق برق لباس میں ملبوس عورت نے اسے سخت جھاڑ پلاتے ہوئے بازو سے پکڑ لیا۔ اے فقیرنی، تو کیوں سوار ہو رہی ہے؟ دیکھ نہیں رہی ہے کہ یہ براتیوں کی بس ہے؟ چل دفے ہو، جو مانگنا ہے باہر کھڑی ہو کر مانگ۔ میں تب تک یہ عجیب تماشا دیکھنے کے لیے قریب آ چکا تھا۔ لڑکی نے منہ چادر میں چھپا رکھا تھا۔ اس سے بولی میں بھکارن نہیں ہوں، مصیبت کی ماری ہوں، خدا کے لیے مجھے بس میں سوار ہو لینے دو۔ مجھے یہ آواز سن کر ایک جھٹکا لگا۔ ہاں، میں اس آواز کو لاکھوں میں پہچان سکتا تھا۔ یہ راحلہ تھی۔ ارے چل، تو اپنے اولیے سے بھکارن نظر آتی ہے یا گھروں میں کام کرنے والی مائی؟ چل ادھر سے۔ وہ بڑی بھی خاصے ٹھسے دار لہجے میں خات نچا کر راحلہ سے بولی اور اسے دھکا بھی دے دیا۔ تب تک میرے قدم راحلہ کی جانب بڑھ چکے تھے۔ جس طرح کا میں نے اپنا حلیہ بنا رکھا تھا، مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے فوری طور پر پہچان نہیں پائے گی۔ ساتھ ہی مجھے بڑی بی پر غصہ بھی آنے لگا۔
جی تو کیا کہ اسے کھری کھری سناؤں، مگر وہاں براتیوں کا پرجوش ہجوم تھا۔ وہ سب میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جاتے اور فی الوقت میں ایسے نازک حالات میں خواہ خواہی مقامی لوگوں سے پنگے بازی کے موڈ میں نہیں تھا۔ راحلہ میرے ساتھ آؤ، میں اس کے قریب آتے ہی بولا اور ساتھ ہی اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ وہ میری آواز پہچان کر ایک لمحے کے لیے سن سی کھو کر رہ گئی تھی۔ خود میری کیفیت بھی دگرگوں تھی۔ یہی کیفیت راحلہ کی مجھ سے سامنا کر کے ہوئی۔ وہ بے اختیار سہراب کہہ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ لوگوں نے سرسری نگاہ ہم پر ڈالی تھی اور اس بڑی بی نے بھی۔ اس کے بعد وہ اپنے ہنگامے میں مشغول ہو گئے۔ میں راحلہ کو جلدی سے ہجوم سے دور لے گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے سہراب، یہ تم ہی ہو نا؟ وہ ہانپنے والے انداز میں بولی۔ اس کی خوشی دیدنی تھی، اس کی حالت بڑی نگفتابا تھی۔ خان راحلہ، یہ میں ہی ہوں، اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تمہیں بالآخر میں نے ڈھونڈ ہی نکالا۔ میں نے اسے از راہ تشفی کہا، لیکن راحلہ اب تم خود کو جلدی سے سنبھالو، کیونکہ اس وقت بھی ہم شدید قسم کے خطرے سے دوچار ہیں۔ میں نے خبردار بھی کیا۔ وہ بولی، میں ٹھیک ہوں، لیکن فوزیہ، اسے بھی ڈھونڈ چکا ہوں۔ اور پھر میں نے مختصر ترین لفظوں میں اسے سب کچھ بتا دیا۔ ہم باراتی ہجوم سے کافی فاصلے پر ایک ایک کر درخت تلے کھڑے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک میں نے وہی بغیر خود والی جیپ دیکھی جس پر سوار ہو کر دراب جی اور اس کے 2 گماشتے اور سلیم چادیا وغیرہ یہاں تک آئے تھے۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آن کا۔ وہ لوگ جیپ کے اندر بیٹھے بیٹھے ہی ان سے چلا چلا کر کچھ پوچھ رہے تھے، اور تب ہی اسی بڑی بی نے ہاتھ کے اشارے سے ہماری جانب اشارہ کر دیا۔ یکلخت میری رگوں میں دوڑتا ہوا لہو سے ماب بن گیا۔ بھاگو راحلہ، کہتے ہوئے میں نے اس کا ہاتھ دبوچ لیا اور ایک جانب دوڑ لگا دی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے عقب میں جیپ کے زوردار ایکسیلیٹر دینے کی آواز بھی سنائی دی۔ وہ ہمارے پیچھے لگ چکے تھے۔ میرے پاس ان چاروں ہتھیار بند خطرناک دشمنوں سے نابرد آزما ہونے کے لیے فقط ایک چاقو تھا۔ میں اور راحلہ دیہات کی ٹیڑھی میڑھی گلیوں میں دوڑتے رہے۔ جیپ مسلسل ہمارے تعاقب میں رہی۔ جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ ہم اب ان کے نرغے سے زیادہ دیر تک بچ کر نہیں رہ سکتے، تو میں نے بالآخر پینترا بدلنے کا ارادہ کر لیا۔ ہم اب کیکر اور سرکنڈوں کے جنگل میں آن گھسے تھے۔ یہاں درمیان میں پگ ڈنڈی نما راستہ تھا۔ یہ اتنا چوڑا ضرور تھا کہ کوئی بھی گاڑی اس پر سے بآسانی گزر سکتی تھی۔ اسی وقت ایک فائر ہوا۔ راحلہ کے حلق سے چیخ نکلی۔ میں دہل کر رہ گیا، مگر شکر تھا کہ وہ ٹھیک تھی۔ گولی ہوا ہو گئی تھی۔ میں یکدم مٹی کے تودا نما ٹیلے کی آڑ میں راحلہ کو لے کر آ گیا اور خود چاقو نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اب یہاں سے بالکل حرکت مت کرنا، میں بھی آتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں ٹیلے کی ٹھلوانی آڑ لیتا ہوا اس جگہ پر آیا جدھر سے مجھے اندازہ تھا کہ جیپ یہاں آ کر رکے گی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ ان لوگوں نے ہمیں اس ٹیلے کی آڑ لیتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ جیپ رکی اور وہ چاروں چھلانگیں مار کر نیچے اتر آئے۔ دونوں گماشتوں کے ہاتھوں میں تو رائفلیں تھیں، جبکہ سلیم چالیا اور راجو بھوری کے ہاتھوں میں پستول نظر آ رہے تھے۔ وہ چاروں یکدم ٹیلے کو گھیرے میں لینے کے لیے تیزی سے پھیلنے لگے۔ راحلہ کو اب ان کے شکنجے میں جانا ہی تھا، لیکن بہرحال مہلت مجھے بھی درکار تھی کہ یہ لوگ ایک دوسرے سے خواہ تھوڑے ہی فاصلے سے جدا تو ہوں، میں ان میں سے ایک پر قابو پا سکوں۔ کچھ سوچ کر ہاتھ میں پکڑا ہوا چاقو میں نے دوبارہ اپنی پنڈلی میں لگا لیا۔ یوں میرا فوری طور پر سامنا ایک گماشتے سے ہوا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی اپنی رائفل سیدھی کرنا چاہی تو میں نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ اسے نیچے گراتے ہی میں نے اس کے گن پر قبضہ جما لیا۔ میرے پاس وقت کم تھا۔ وہ بھی سنبھلنے کی کوشش ہی میں تھا کہ میں نے رائفل کو لٹ کی طرح گھما کر اس کا بٹ گماشتے کی کن پٹی پر رسید کر دیا۔ اس نے وہیں اپنے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے۔ اسی وقت مجھے راحلہ کی چیخ سنائی دی۔ میں چونک پڑا۔ یہ لوگ میرے جانی دشمن تھے۔ میں جانتا تھا کہ ایک بار ان کی گرفت میں چلا گیا تو مجھ سے زیادہ یہ لوگ راحلہ کا برا حشر کریں گے۔ یہی وجہ تھی کہ راحلہ کی چیخ نے مجھے مزید غضبناک بنا ڈالا تھا۔ میں طوفانی بگولے کی طرح اس جانب پلٹا ہی تھا کہ چونک پڑا۔ میرے سامنے راجو بوری اور ایک گماشتہ ہتھیار تانے کھڑے تھے۔ ہتھیار پھینک دو، گماشتے نے غراتے ہوئے مجھ سے کہا۔ راجو بوری کے چہرے پر سناٹے اترے ہوئے تھے۔ کسی حوالے سے وہ بھی شاید پہچان چکا تھا کہ میں ان کا وہی بچپن کا پرانا یار سہراب ہوں، جس نے کبھی ان کی طرح جرائم کی راہ اختیار کرنے کی کوشش کی تھی، مگر پھر ان سے میں نے اپنی راہیں جدا کر لی تھیں۔ انتقام، دکھ اور ایک ناقابل بیان تعصف ہم دونوں کی آنکھوں میں جیسے ثبت ہو کر رہ گئے تھے۔ ہرگز نہیں، میں نے بھی خونی نظروں سے ان کی جانب گھورتے ہوئے کہا، میرے راستے میں آنے کا تم حشر دیکھ چکے ہو، مگر اب کوئی فائدہ نہیں اس کا سہراب۔ اچانک ایک شناسا آواز میرے دائیں جانب سے ابری۔ میں ان دونوں پر محتاط نظریں جمائے ہوئے گن تانے چند قدم پیچھے ہٹا تو وہ میرے سامنے آ گیا۔ یہ سلیم چالیا تھا اور اس نے راحلہ کو دبوچ رکھا تھا۔
ساتھ ہی اپنے پستول کی خوفناک نال بھی اس مردود نے راحیلہ کی کنپٹی کے ساتھ چپکا رکھی تھی۔ سلیم، میں حلق کے بل چیخا، راحیلہ کو چھوڑ دے ورنہ تیرا بہت برا حشر ہوگا۔ میں نے اس کی طرف لہو رنگ نظروں سے گھورتے ہوئے تنبیہ کی۔ وہ ایک شیطانی کہکا مار کر ہنسا اور بولا، تیرے خون کی بو سونگتا ہوا تو میں کراچی سے یہاں تک پہنچا ہوں سہراب، تو بے بس ہو چکا ہے، اب ہتھیار پھینک دے ورنہ راحیلہ کا بھیجا پار کر ڈالوں گا۔ مجھے سلیم کے خونخوار لہجے میں انتقام کی تپش ہی نہیں بلکہ زخمی سانپ کی پھنکار بھی صاف محسوس ہوئی۔ وہ جو کہہ رہا تھا کر بھی سکتا تھا۔ میں نے گن پھینک دی۔ اس کے مکروہ چہرے پر بڑی زہر خند مسکراہٹ ابری۔ وہ اپنی فتح اور میری شکست خوردگی پر حظ اٹھانے والے انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، میں نے پہلے ہی باس اقبال سے کہہ دیا تھا کہ تمہیں صرف میں ہی قابو کر سکتا ہوں۔ راحیلہ کو چھوڑ دے سلیم، میں نے سپاٹ مگر ایک بڑے طوفان کی آمد والے سکوت زدہ لہجے میں کہا۔ چھوڑنا تو تم دونوں کو نہیں ہے، اب یہ بتاؤ کہ ماجد لکڑ کی بہن اور تمہاری محبوبہ فوزیہ کو تم نے کہاں چھپا رکھا ہے؟ میری خونی نظریں بدستور اس پر جمی ہوئی تھی۔ راحیلہ اس کے شکنجے میں دبی ہوئی تھی۔ میں نے استزائیہ مسکراہٹ سے کہا، اتنے بھولے مت بنو سلیم، صادقہ آباد میں تمہارے پاس کی دوست جماعت چودھری برادران نے ہمارا راستہ کھوٹا کیا تھا۔ یہ دونوں تب ہی سے غائب کر دی گئی تھی اور میں نے تلاش کرتا رہا تھا۔ میں نے کچھ جھوٹ اور کچھ سچ کا سہارا لیا۔ کیا مطلب؟ وہ الجھ گیا۔ راحیلہ کے بعد مجھے فوزیہ کی تلاش میں دوبارہ صادقہ آباد کے اس علاقے کا رخ کرنا تھا۔ میں نے کہا، تو فوزیہ تمہارے ساتھ نہیں ہے؟ سلیم نے غیر یقینی لہجے میں کہا، ہوتی تو میرے ساتھ تمہیں نظر آ جاتی۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے سلیم باؤ، دفتن دراب جی کی گماشتے نے غصیلے لہجے میں میری جانب گھورتے ہوئے اس سے کہا، وہ لڑکی یا اس کا کوئی اور ساتھی ابھی تک ہماری گرفت میں نہیں آئے، بلکہ الٹا انہوں نے وڈے چودھری کے گھر پر سیندھ لگانے کا ناقابل معافی جرم کیا ہے۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہو کر زہر خند لہجے میں بولا، اوے یہ بتا، وہ چنڈالنی نادوں کی طرح وہ تو تیرے ساتھ ہی تھی نا؟ اپنے بولے کے مرنے کے بعد تو ہی اسے لے کر بھاگا تھا۔ میرا اس سے کیا تعلق تھا بھلا؟ میں نے بے پرواہ انداز میں جواب دیا۔ بعد میں میرے اور اس کے راستے جدا ہو گئے تھے۔ بکواس کرتا ہے کتے کے۔ وہ میرے جھوٹ پر تیش کے مارے ابل پڑا اور چند قدم آگے بڑھ کر اپنی گن کا بٹ میرے سر پر رسید کر دیا۔ تکلیف کے مارے میرے منہ سے اذیت ناک چیخ خارج ہوئی اور میں نے دانستہ خود کو لڑکھڑاتے ہوئے سلیم کے قریب قدموں میں گرا لیا اور جان بوجھ کر درد سے کرہن لگا۔ راحیلہ نے مجھے تکلیف میں دیکھ کر چیخنا شروع کر دیا تھا۔ سلیم غصیلے لہجے میں اسے چپ کرانے کی کوشش کرنے لگا تھا کہ میں نے بجلی کسی پھرتی کے ساتھ حرکت کی اور سلیم کی ٹانگ پکڑ کر زور سے کھینچی۔ وہ گرا اور میں نے اسی بجلی کسی پھرتی کے ساتھ چاقو نکال کر لیٹے لیٹے ہی اس کی دھار سلیم کی چارگ پر رکھ دی اور گھرا کر اس کے ساتھیوں سے بولا، خبردار، کسی نے کوئی حرکت کی تو ذبح کر ڈالوں گا اسے۔ میرے لہجے کی گھن گرج نے راجو بوری اور گماشتے کو یکا یک ساکت کر کے رکھ دیا تھا۔ ایک گماشتہ تو ابھی تک زمین پر انٹا غفیل پڑا ہوا تھا۔ سہراب، استاد کو چھوڑ دے ورنہ بہت پچھتائے گا، راجو بوری غراتے ہوئے بولا، مگر اس کی آواز میں بے بسی کا عنصر غالب تھا، کیونکہ بھلا اس سے زیادہ میری خطرناکی کا اور کون اندازہ کر سکتا تھا۔ بکواس بند کر راجو اور ہتھیار پھینک دے، مجھے اور راحیلہ کو یہاں سے نکلنا ہے بس۔ میں نے اسے خطرناک لہجے میں کہا، ورنہ تو جانتا ہے میں خون خرابے سے بھی اپنا مطلب نکالنے میں ذرا دیر نہیں لگاتا۔ کوئی اس کی بات نہ مانے، سلیم نے میرے نرغے میں دبے ہوئے ہونے کے باوجود کہا اور مجھے اس کی ڈھٹائی پر اپنی جنگ باز فطرت کی توہین محسوس ہوئی۔ آہ! سلیم کے حلق سے درد بھری کراہ خارج ہوئی۔ میں نے چاقو کی دھار اس کی گردن پر ہلکے سے چلا دی تھی۔ وہاں سے خون کی پتلی دھار نکل کر بہنے لگی۔ اب بس آخری موقع ہے۔ میں جنونی انداز میں اس بری طرح غرایا کہ راجو بوری کی آنکھیں پھیل گئیں اور اس نے نہ صرف خود بلکہ گماشتے کو بھی گن پھینک دینے کا کہہ دیا۔ سلیم کو دوبارہ ڈٹائی دکھانے کی جرت اور ہمت نہیں ہو سکی تھی۔ اب 10 قدم گن کر پیچھے چلا جاؤ جلدی، میں نے انہیں دوسرا حکم صادر کیا۔ وہ پیچھے ہٹ گئے۔ میں نے راحیلہ کو مخصوص اشارہ کیا، وہ بھی اب کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ اس نے لپک کر ان کی گنیں اٹھا لیں۔ میں نے سلیم کو چھوڑ دیا۔ وہ اپنی گردن پر ہاتھ رکھ کے ہانپنے لگا۔ بے بسی اور تیش تلے اس کا چہرہ بری طرح مسخ ہو رہا تھا۔ اسے میں نے اسی طرح زمین پر لیٹے رہنے کا حکم دے رکھا تھا۔ اس نے پھر بھی ذرا حرکت کر کے اٹھنے کی کوشش کی تھی، مگر میں نے اپنا پیر اس کی گردن پر رکھ دیا۔ اس تذلیل پر وہ خونی بھیڑیے کی طرح غرا کر رہ گیا۔ میں راحیلہ کو لے کر فوراً ان کی جیپ کی طرف بڑھا۔ حسب توقع چابی اگنیشن سوئچ ہی میں لگی ہوئی تھی۔ میں نے اسے سٹارٹ کیا اور گیٹ ڈال کر طوفانی رفتار سے دوڑاتا چلا گیا۔ راحیلہ میرے برابر میں سیٹ پر براجمان تھی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ میں نے ونڈ اسکرین کے سامنے نیم پختہ راستے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہوں،
اس نے جواب دیا۔ وہ کافی ہراساں تھی مگر اب خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک جگہ میں نے راہیلہ سے دونوں گنے پھینک دینے کو کہا۔ وہ نہر کی پلیا تھی جدھر سے گزرتے ہوئے راہیلہ نے دونوں گنے پانی میں اچھال دیں۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ راہیلہ نے پوچھا۔ راجن پور، میں نے جواب دیا اور رفتار بڑھا دی۔ جلد ہی ہم پختہ سڑک پر آ گئے اور میں راستے کا تعین کرتے ہوئے جیپ کی رفتار مزید تیز کر دی۔ میں جانتا تھا کہ دشمنوں کی یہ جیپ انہیں ہماری طرف متوجہ کرنے کا سبب بن سکتی تھی، اس لیے دریا والے پل سے پہلے میں نے جیپ ایک سنسان جگہ پر کیکروں کے درختوں کے جھنڈ کے پیچھے ایک گڑھے میں لڑکا دی۔ اب میں اور راہیلہ وہاں سے پیدل چلتے ہوئے دریا والے پل کی طرف آ گئے۔ یہاں سوزوکیاں اور تانگے کھڑے تھے۔ میں نے تانگے کا انتخاب کیا اور دوپہر تک ہم دونوں راجن پور میں تھے۔ بختیار گھر پر نہیں تھا۔ نادو اور فوزیہ موجود تھیں۔ بختیارے کی نو عمر بیٹی سوہنی بھی تھی۔ ہمیں دیکھتے ہی فوزیہ اور نادو خوشی سے کھل اٹھی۔ فوزیہ اور راہیلہ تو ایک دوسرے سے لپٹ کر شدت جذبات تلے رو پڑی۔ بڑا پالا مارا ہے تو نے شہزادے، نادو ٹھنکتے ہوئے مسکرا کر مجھ سے بولی۔ اس کی آنکھوں میں توصیف اور لگاوٹ تھی۔ ہمیں اب فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ کہاں جاؤ گے تم تینوں؟ نادو نے سوالیہ نگاہوں سے میری جانب دیکھا۔ سیالکوٹ، میں نے مختصراً کہا۔ کچھ دن یہاں رہ لیتے، سوچنے سمجھنے کا وقت بھی تمہیں مل جاتا اور کیا خبر کوئی اس سے اچھا مشورہ بھی مل جاتا۔ نہیں نادو، ہماری منزل شروع میں وہی تھی اور اب بھی وہی ہے، میں نے قطعی لہجے میں کہا۔ راہیلہ اور فوزیہ کا بھی یہی خیال تھا کہ اب ہمیں اپنی پرانی منزل کی جانب فوراً کوچ کر جانا چاہیے۔ نادو نہیں چاہتی تھی کہ ہم اتنی جلدی یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ اس کے خیال میں شاید چند دن رکنے سے کوئی اور اس سے زیادہ اچھی تجویز سجھائی دی جاتی، لیکن اپنے حالات کا مجھ سے زیادہ اور کسے اندازہ ہو سکتا تھا۔ لہٰذا اسی دن ہم روانگی کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ ہماری یہاں سے فوری روانگی کا یقین ہو جانے کے بعد نادو نے دکان سے بختیارے کو بلا لیا۔ اس نے بھی وہی کہا جو نادو ہم سے کہہ چکی تھی اور میرا جواب بھی وہی تھا۔ لیکن دشمن اور پولیس تمہیں تلاش کرتی پھر رہی ہے، تم ان کے ہتھے چڑھ سکتے ہو، بختیار تفکر سے بولا۔ میں جانتا ہوں کہ جو پولیس مجھے تلاش کر رہی ہے وہ ڈمی ہے، میں نے تلخ اور طنزیہ لہجے میں کہا۔ بختیارہ الجھی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے میں نے مزید کہا، وہ پولیس چودھری جی برادران سے ملی ہوئی ہے۔ خود چودھری جی برادران بھی اپنے گھرانے جرم سے یا جرائم سے بھی اچھی طرح واقف ہیں۔ مجھے کسی اور علاقے کی پولیس کے ہتھے چڑھنے نہیں دیں گے۔ ان کا مقصد اپنے علاقے کی پولیس کی مدد سے ہمیں پکڑوا کر جیل یا عدالت نہیں بلکہ چودھری جی برادران کے ہاں پہنچانا ہے۔ چند لمحے توقف کے بعد پھر بولا، اور پھر بختیار بھائی، ہم جب تک یہاں رہے خود بھی خطرے سے دوچار رہیں گے اور بلا وجہ تمہارے اور نادو کے لیے بھی خطرات کا سبب بنے رہیں گے۔ تم بس ایک مہربانی اور کرو، ہماری کسی طرح سیالکوٹ محفوظ روانگی کا بندوبست کر دو، ہمیں آج ہی نکلنا ہوگا۔ بختیار اور نادو کو میری بات پر صاد کرنا ہی پڑا تھا، گویا انہیں بھی حالات کی نزاکت اور فوری فیصلے کی ضرورت کا احساس ہو چلا تھا۔ میرا ارادہ اب ٹرین کے ذریعے جانے کا نہیں تھا بلکہ بائی روڈ کسی مسافر لاری پر سفر کرنا مجھے زیادہ بہتر اور قدر محفوظ لگ رہا تھا۔ لیکن نادو اور بختیاری کا مشورہ تھا کہ ہمیں موٹر کار کے ذریعے مظفر گڑھ اور پھر وہاں سے ملتان روڈ پر سفر کرتے ہوئے سیالکوٹ روانہ ہونا چاہیے۔ کچھ سوچ کر میں نے ان کی تجویز سے اتفاق تو کر لیا، مگر مسئلہ کار کا تھا۔ پھر تو کرائے کی کار یا ٹیکسی کا بندوبست کرنا پڑے گا، میں نے استفساریہ کہا۔ نہیں، گاڑی اپنی ہونی چاہیے اور تم خود ڈرائیونگ کر کے اسے لے جاؤ گے، بختیار نے کہا۔ شاید وہ اور نادو ہماری محفوظ روانگی کے سلسلے میں پہلے ہی پلان بنا چکے تھے۔ اپنی گاڑی؟ میں نے پھر سوالیہ نظروں سے بختیارے کی جانب دیکھا۔ ہاں، ایک پرانے ماڈل کی کرولا ڈانسن کار گیراج میں کھڑی ہے، میرے استعمال میں بہت کم ہی رہتی ہے۔ مجھے ذرا 1 گھنٹہ تو میں اسے ورک شاپ لے جا کر تیار کروا دیتا ہوں، لیکن اس کی واپسی کوئی مسئلہ نہیں، زندگی رہی اور میرا یا میرے کسی آدمی کا سیالکوٹ آنا ہوا تو منگوا لوں گا، نہ بھی منگوائی تو خیر ہی ہے۔ وہ کون سی لاکھوں کی گاڑی ہے؟ بمشکل 2-3 لاکھ کی تو ہے۔ تمہاری بڑی مہربانی بختیار بھائی، میں نے اس کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ اس نے مسکرا کر سر جھٹکا اور قریب موجود نادو سے بولا، تم ایسا کرو، ان کے سفر کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان تیار کرو، میں تب تک مکینک کے پاس سے ہو کر آتا ہوں۔ وہ چلا گیا۔ نادو ہمارے لیے کھانے پینے کی چیزیں تیار کرنے لگی، فوزیہ اس کی مدد کر رہی تھی۔ راہیلہ اور میں متفکر سے بیٹھے آپس میں آئندہ کے لاہ عمل پر تبادلہ خیال کرتے رہے۔ گزرتا ہوا ایک ایک پل اندیشوں کی دھمک دیتا بیت رہا تھا۔